ابن زیاد نے اپنی ایک خاص چالاکی کے ذریعے یہ معلوم کرا لیا کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں، روپوش۔ چنانچہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو اپنے دربار میں حاضر کرایا اور اس پر تشدد کیا۔ ادھر شہر میں مشہور ہو گیا کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ خبر عمر بن حجاج کو پہنچی تو وہ اپنے قبیلے کو لے کر بہت سارے نوجوانوں کو لے کر پہنچ گیا اور اس کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے کہنے پر قاضی شریح نے مکان سے باہر آ کر لوگوں کو تسلی دی کہ نہیں اسے قتل نہیں کیا، وہ بالکل بخیریت ہے، نوجوان واپس چلو۔ ہانی بن عروہ کے متعلق شہادت کی خبر ملی اور اس کے خلاف پھر اس کا قبیلہ بھی ہنگامہ آرا ہوا اور ابن زیاد کے قصر اور مکان کا محاصرہ بھی کیا۔ جب مسلم بن عقیل کو یہ اطلاع ملی تو مقابلے کے لیے تیار ہو کر نکل پڑے، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ 4000 آدمی جمع ہو گئے مسلم بن عقیل کی قیادت۔ کتنے؟ 4000 آدمی۔ مسلم بن عقیل ان کے ساتھیوں نے ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کیا۔ ادھر ابن زیاد نے اثر و رسوخ کو استعمال کیا اور لوگوں کے پاس اپنے آدمیوں کو بھیجا، انہیں ڈرایا، انہیں لالچ دیا، حکومت کا لالچ دیا۔ تو یہ لوگ جو تھے کوفہ والے، یہ ان سے منتشر ہونے شروع ہو گئے، ان سے ہٹنے شروع ہو گئے۔ اور یہاں آپ اگر تاریخ کے قلم پہ ذرا رکیں تھوڑا سا اور دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کوفیوں کی بے وفائی بھی بہت بڑا سبب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اگر کوفے والے وفا کرتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حالات اس طرح کے ہوتے۔ لوگ منتشر ہونے شروع ہوئے اور صرف 30 آدمی رہ گئے۔ بے وفائی اور دھوکہ دہی کا یہ منظر مسلم بن عقیل نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر یہ وقت بھی آیا کہ ایک بھی آدمی نہیں تھا، مسلم بن عقیل اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جو کم از کم ان کو راستہ ہی بتاتا، ان کو تسلی دیتا، گھر میں ٹھکانہ ہی دے دیتا۔ آپ اکیلے اپنے طور پر بس چلے جا رہے تھے، اندھیرا چھا چکا تھا اور تنہا کوفہ کی گلیوں میں پریشان حال پھر رہے تھے۔ اور کون تھے؟ مسلم بن عقیل، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد۔ کدھر جائیں، کہاں جائیں؟ بلاخر ایک گھر کے دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئے، وہاں بیٹھ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک عورت باہر نکلی، اس کا نام تھا طوعہ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اشعث بن قیس کی باندی تھی اور یہ بھی شہید ہوئے۔ مسلم بن عقیل نے ان سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ اس نے پانی پلایا اور جب دیکھا باہر نکل کر تو مسلم بن عقیل ابھی بیٹھے ہوئے۔ اس نے کہا کہ اجنبی شخص آپ کیوں بیٹھے؟ آپ چلے جائیں، میرے لیے پرابلم ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کہاں جاؤں، نہ میرا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ مجھے رستہ آتا ہے، نہ میرا کوئی گھر بار ہے، نہ میرے پاس کوئی جائے پناہ ہے، میں کہاں جاؤں؟ اس نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ آپ نے فرمایا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، یعنی گویا زبان حال سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ میں کوفہ والوں کی بے وفائی کا شکار ہونے والا مسلم بن عقیل۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب 18,000 سے زیادہ افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت حسین کر لی تھی، اور ایک یہ وقت آیا ہے کہ مسلم بن عقیل تنہا ایک عورت کے دروازے پر بیٹھے ہیں اور جو ہے وہ کہیں جانے کا راستہ بھی نہیں۔ اس نے اٹھایا، اس عورت نے اٹھایا اور اندر لے گئی، کمرے میں بٹھا دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جو
جو ہے کسر ابن زیاد کا محاصرہ کر رکھا تھا جن لوگوں نے، ان میں اس کا بیٹا بھی تھا، اس کا نام تھا بلال، وہ آ گیا۔ اور یہ عورت اندر جا رہی تھی، باہر آ رہی تھی، تو اس کو شک پڑ گیا، اس نے اپنی اماں سے پوچھا اماں کیا بات ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن بعد میں بتا دیا کہ مسلم بن عقیل اندر چھپے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو بتانا نہیں۔ لیکن اس بدبخت نے راز افشا کر دیا اور بتا دیا۔ اس اللہ کی بندی نے اس اللہ کی بندی سے کہا کہ میرا شہر میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہاں یہ تو بات ہو گئی۔ مسلم بن عقیل نے اپنا تعارف کرایا، سارا واقعہ سنایا۔ ادھر جب ابن زیاد نے دیکھا کہ کسر کا محاصرہ ختم ہو گیا، کہ اس کے محل کا محاصرہ ختم ہو گیا، لوگ مسلم کو چھوڑ گئے، تو اس نے شہر کے مرکزی دروازے پر پہرا لگا دیا کہ مسلم بن عقیل کو ڈھونڈنے کے لیے گھروں کی تلاشی لی جائے۔ آخر اس عورت کے مذکورہ بیٹے بلال بن اسید نے مخبری کر کے مسلم بن عقیل کو پکڑوا دیا۔ چنانچہ ابن زیاد نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے محمد بن عشش کی سرکردگی میں 17 سپاہیوں کا دستہ بھیجا۔ ابن زیاد نے انہیں گرفتار کروا لیا۔ مسلم بن عقیل نے جب ان کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر دروازے پہ آ گئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ان سے 2 دفعہ مقابلہ کیا، سب کو بھگا دیا، بلا کر گرفتار کر لیے گئے۔ اور گرفتاری کی حالت میں جب ان کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں آپ کے غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ یہ دیکھ کر ان کے مخالفین میں سے ایک آدمی آگے آیا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ مجھے حکم کیجیے۔ ابن عقیل نے فرمایا اما واللہ لست ابکی علی نفسی ولیکن ابکی علی الحسین وآل حسین انہو قد خرج الیکم اليوم او امس من مکہ۔ مجھے اپنے رب کی قسم، مجھے اپنی جان کے لیے رونا نہیں آ رہا۔ میں جو رو رہا ہوں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ حسین آل حسین کی جانوں کے لیے میں رو رہا ہوں، جو میری تحریر پر کل یا پھر آج مکہ سے کوفہ روانہ، یہاں پہنچ کر تمہارے ہاتھوں کوفہ والو اس بلا میں گرفتار ہوں گے جس بلا میں میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا، اور ابن زیاد نے حکم جاری کیا کہ کسر کی عمارت یعنی ابن زیاد کے محل کے اوپر والی منظر پر لے جایا جائے اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دیا جائے۔ سیدنا مسلم بن عقیل اوپر لے جائے، تسبیح پڑھتے ہوئے چلے، تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، استغفار کرتے جا رہے ہیں۔ بدبخت ابن زیاد نے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے قتل کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کو بھی بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ تو یہ شہید وفا سفیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ ابن زیاد ان دونوں کے سر کاٹ دیے اور یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حسین عراق کے قریب پہنچ چکے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ نمائندے سارے شہر میں پھیلا دیے جائیں، اور جس پر ذرا بھی حسین کی تائید کا شبہ ہو ان کو قید کر لیا جائے، مگر جو شخص لڑائی پر اترے اسی کو قتل کیا جائے، جو لڑائی پہ نہ اترے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ ادھر امام حسین کے پاس اہل کوفہ کے 150 خطوط پہنچ چکے تھے۔ ادھر امام حسین کے پاس اہل کوفہ کے 150 خط پہنچ چکے تھے۔ پھر مسلم بن عقیل نے وہاں کے 18,000 مسلمانوں کی بیعت کا
تذکرہ بھی تو لکھ بھیجا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا